السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توحید کا ذکر ہو رہا تھا، سیرت کے حوالے سے آپ کی. فتح مکہ کے وقت بتوں کو گرانے کی تفصیل گزشتہ خطبات میں بیان ہو چکی ہے. یہ سب کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان کے طور پر کیا تھا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تو ان کا تو یہ حال ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا مکہ کے ارد گرد مشرکین کے بڑے بڑے بت جیسے منات، عزا، سوا وغیرہ سب کو منہدم کر دیا گیا. اس حوالے سے اہل طائف کے بت لات کے بارے میں ایک روایت یوں ملتی ہے. اہل طائف نے اپنے بت لات کے بارے میں، جسے وہ ربا یعنی دیوی کہتے تھے، عرض کیا کہ 3 سال تک اسے توڑا نہ جائے. عام صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت توحید نے یہ مذاہنت قبول نہیں فرمائی. اہل طائف نے پھر عرض کیا کہ 1 سال تک ہی اسے نہ گرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انکار کیا. انہوں نے کہا چلیں 1 ماہ تک اسے نہ گرانے کی اجازت دے دیں تاکہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور بیوقوف لوگ اور عورتیں اس سے گرانے کی وجہ سے اسلام سے دور نہ ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رخصت نہیں دی اور حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھجوا کر اس بت کو گروا دیا. آپ کی توحید کے لیے غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ کسی صورت میں بھی یہ بت رہنے دیے جائیں، جبکہ اب اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے. ابو الحیاج اسدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کیا میں تمہیں اس کام یعنی مہم پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ تم کوئی مورتی نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا اور نہ کوئی ابھری ہوئی قبر چھوڑنا مگر اسے برابر کر دینا. کیونکہ یہ توحید کی نفی کرنے والی چیزیں ہیں اور اسلامی حکومت میں اس کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. لیکن افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قبروں کے پوجنے اور سجدے کرنے اور خدا تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے
ان قبروں میں دفن بزرگوں سے مانگتے ہیں اور اس بارے میں انتہائی مبالغہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے قیام کے لیے مشرکین مکہ جیسی ایک طاقتور قوم کا مقابلہ کیا اور آخر کارخانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں بھی توحید قائم کرنے کے لیے ایک عظیم بابرکت جہاد فرمایا اور اپنی قوت قدسیہ کے طفیل توحید سے پیار کرنے والی ایک جماعت قائم فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اتنے لطیف اور عمدہ انداز میں تربیت فرمائی کہ شرک کا شائبہ تک بھی کسی کی سوچ میں پیدا نہ ہونے پائے، اور اس کے لیے صحابہ کو اس بات سے بھی منع فرمایا کہ نبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عمر کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسے نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا۔ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے آ ملے۔ وہ ایک قافلے میں جا رہے تھے، اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسمیں کھاؤ۔ جس نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ آپ کو برداشت نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابل پر ہلکا سا بھی کسی چیز کو رکھا جائے۔ توحید کا کلمہ پڑھنے والے کے مقام کے بارے میں ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے، عبید اللہ بن عدی بن خیار نے بیان کیا کہ حضرت مقداد بن عمر کندی نے اور بنو زہرہ کے حلیف نے وہ بنو زہرہ کے حلیف تھے یہ، اور ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے۔ ان کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بتائیں اگر کفار میں سے کسی شخص سے میرا مقابلہ ہو جائے اور ہم دونوں لڑ پڑیں اور وہ میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر تلوار کا وار کرے اور اسے کاٹ دے، پھر مجھ سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو جائے یعنی چھپ جائے اور کہے میں اللہ کی خاطر مسلمان ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب میں اس کو مار ڈالوں جب اس نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد کہ اس نے ایسی بات کہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، اور اس کو کاٹنے کے بعد پھر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کہا لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے اس مقام پر ہو جائے گا جو تم کو اسے قتل کرنے سے پہلے حاصل تھا، اور تم اس کے مقام پر ہو جاؤ گے جو اس کو اس کلمے کے کہنے سے پہلے حاصل تھا جس کو اس نے کہا تھا۔ بس چاہے اتنے صحابہ جو تھے پرانے، انہوں نے بھی اگر کوئی ایسی حرکت کی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت برا منایا اس سے۔ لیکن آج کل کے علماء کا حال دیکھیں، پاکستان میں احمدیوں کو کلمہ پڑھنے کے باوجود جس ظلم کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی انتہا کوئی نہیں۔
ان ظلم کرنے والوں کا فیصلہ اس روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ بہرحال اب یہ لوگ جو ہیں جو ان شدت پسند مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ پھر اس حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر بھیجا۔ صبح کے وقت ہم جوہینہ کے حرقات میں پہنچے۔ حرقات جوہینہ قبیلے کا علاقے میں ایک گاؤں کا نام تھا۔ وہاں ایک شخص کو میں نے جا لیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر میں نے اسے نیزہ مارا۔ پھر اس نے میرے دل میں خلش پیدا اس سے میرے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کہا تھا اور میں نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ تو میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو اس نے ہتھیار کے ڈر سے کہا تھا۔ فرمایا تم نے کیوں اس کا دل نہ چیرا تاکہ تم جان لیتے کہ اس نے یہ دل سے کہا تھا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ خواہش کی کہ کاش میں نے اس دن ہی اسلام قبول کیا ہوتا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور جہنم واجب کرنے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کا شریک کسی چیز کو نہیں بناتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص فوت ہوا جب کہ وہ اللہ کا شریک بناتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، دکھاوا۔ قیامت کے دن جو لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جن لوگوں کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے، جو تمہارے کام تھے دکھاوے کے، انہی کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملتا ہے۔ اب بخشش مانگنی ہے تو ان سے مانگو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے تمہیں۔ بس لوگوں سے کوئی بھی مفاد اٹھانے کے لیے دکھاوے کا اظہار، خوشامد کرنا جو ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو لانا، اور یہ شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ نے بیان کیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ ہم تو بہت سارے ہوں گے، ہمارے پتہ بھی نہیں لگتا ہمیں ظلم کر جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے نازل فرمایا ان شرک لظلم عظیم، یعنی شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ جواب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بس کسی بھی چیز پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ انحصار شرک ہے۔ باریکی میں جا کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی شرک کا پہلو تو نہیں ہم میں، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی شرح میں بخاری میں ہماری جو چھپی ہوئی شاہ صاحب حضرت ولی اللہ شاہ صاحب نے شرح کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، ظلم کے معنی وضع و شے ہیں، شے فی غیر موضع وضع و شے فی غیر موضع ہی، کہ کسی چیز کو بے محل رکھنا۔ ہر ایک قسم کی بد اخلاقی اور ناجائز باتیں ظلم کے مفہوم میں شامل ہیں۔ کفرن دون کفرن،
کے عنوان کے ماتحت شرک کو سب سے بڑا کفر قرار دیا گیا ہے، اور معمولی بد اخلاقی کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے، معمولی بد اخلاقی کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے باریکی اس کی۔ پھر اس کے بعد ظلم دون ظلم کے عنوان کے تحت شرک کو سب سے بڑھ کر ظلم قرار دے کر بتلایا کہ وہ کیوں گناہ عظیم ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ الوہیت دوسروں کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں، صفات خاصہ الوہیت دوسروں کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ عبادت یعنی محبت و اطاعت جو دراصل اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں غیروں کو شریک بنا لیا جاتا ہے۔ انسان جو اس کا بندہ تھا اور اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے نفس کا یا اپنے جیسے انسان کا یا ادنا ہستیوں کا بندہ بن کر اپنے آپ کو اس مقام سے بہت نیچے گرا دیتا ہے جس پر کھڑا ہونے کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ حقوق العباد میں ناجائز تصرف جس کا تو ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ حقوق اللہ میں ناجائز تصرف اس سے بدرجہ بڑھ کر ظلم ہے۔ حقوق العباد میں جو ظلم ہے وہ تو ہے، لیکن اللہ کے حقوق جو ہیں اس میں ادائیگی میں کو نہ صحیح طرح ادا کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ظلم کا مفہوم ہے جو شرک میں پورے طور پر پایا جاتا ہے۔ شرک دراصل انسان کے غایہ کمالیہ کو برباد کرنے والا ہے۔ آیت و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ بتلایا ہے کہ ایمان کامل وہ ہے جو شرک کی ملونی سے بکلی پاک ہو۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کامل ایمان اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کا حصہ ہے جن کے ایمان میں کسی قسم کے شرک اور ظلم کی ملونی نہ ہو۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ایک طرف اعمال صالحہ اس کے ساتھ نہیں اور دوسری طرف وہ ہر قسم کے ظلم سے خالی نہیں، کیونکہ شرک اور گناہ اور ہر قسم کا کفر اس کو ناقص کرتا رہتا ہے۔ بس یہ توحید پر قائم ہونے اور شرک سے پاک ہونے کا معیار ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور جو اس کا مجھے جھٹلانا ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کو ہرگز دوبارہ پیدا نہیں کروں گا۔ دوبارہ یعنی اگلے جہان کے بعد جو ہے یہ کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، جس طرح کہ میں نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اور جو اس کا مجھے گالی دینا ہے تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں بے نیاز ہوں۔ میں نے نہ جانا اور نہ جانا گیا، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی بھی شریک کار نہیں۔ سورہ اخلاص کی یہ وضاحت کرتے ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس عقل عبارت کو، یہ جو چھوٹی سی عبارت ہے جو بقدر ایک سطر بھی نہیں، دیکھنا چاہیے کس لطافت اور عمدگی سے ہر ایک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے شرکوں سے پاک کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکت ازروِ حصر عقلی 4 قسم پر ہے۔ عقل کے لحاظ سے دیکھیں تو 4 قسم کی باتوں پر شرکت ہو سکتی ہے۔ کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے، تعداد میں 1 2 3 ہوں، کبھی مرتبہ میں ہوتی ہے، کسی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، کبھی نسب میں ہوتی ہے، خاندانی نسب ہے، کبھی فعل اور تاثیر میں ہے،
کام کے لحاظ سے اور اس کے نتائج کے لحاظ سے. اس صورت میں ان چاروں قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے، 2 یا 3 نہیں، اور وہ صمد ہے، یعنی اپنے مرتبہ وجوب اور محتاج الہ ہونے میں منفرد ہے. جو اس کا مقام ہے، اس کی ضرورت جو ہے، اور اس کا کسی کا محتاج ہونا جو ہے، اس میں وہ بالکل پاک ہے، یگانہ ہے. اور وجود اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور خالق ذات جو اپنی ذات میں ختم ہونے والی ہیں، ہلاک ہونے والی ہیں، لیکن وہ ہے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں. تمام دنیا کی چیزیں جو فانی ہیں وہ اسی کی محتاج ہیں. اور وہ لم یلد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، تا بوجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہر جائے. اور وہ لم یولد ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا شریک بن جائے. اور وہ لم یکن لہ کفوا ہے، یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں، تا باعتبار فعل کے اس کا شریک قرار پاوے. اس طور سے فرما دیا کہ خدا تعالیٰ چاروں قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ پر امیر بنا کر بھیجا، اور وہ اپنی نماز میں اپنے ساتھیوں کے لیے قرأت کرتے اور قل هو اللہ احد قرأت کرتے اور قل هو اللہ احد پر ختم کرتے، یعنی سورہ اخلاص پڑھتے آخر میں. جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ ایسا کس وجہ سے کرتا تھا. چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو اس نے کہا کہ کیونکہ یہ رحمان کی صفات پر مشتمل ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، تو پھر سن لو کہ اللہ بھی تمہارے سے محبت کرتا ہے. صحابہ کی بھی اللہ تعالیٰ سے محبت اور توحید سے پیار کی معرفت سے بھری ہوئی مثالیں ملتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک نے بیان کیا، انصار میں سے ایک شخص مسجد قباء میں ان کی امامت کراتا تھا. جب کبھی وہ نماز میں ان کے لیے کوئی صورت پڑھتا تو وہ قل هو اللہ احد سے آغاز کرتا یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوتا، پھر اس کے ساتھ دوسری صورت پڑھتا، اور وہ یہ ہر رکعت میں کرتا تھا. پہلا قصہ تو ایک کسی مہم پہ بھیجے ہوئے قافلے کا تھا، یہ ہے مستقل کیا کرتے تھے ایک علاقے کے امام. تو اس کے ساتھیوں نے اس سے بات کی، انہوں نے کہا کہ تم یہ صورت پڑھتے ہو، پھر یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے لیے کافی نہ ہوں گی، یہاں تک کہ تم ایک دوسری صورت پڑھتے ہو. یا تو تم صرف اسے پڑھو، یعنی سورہ اخلاص کو پڑھو، یا اسے چھوڑ دو اور دوسری صورت کو پڑھا کرو. اس نے کہا میں اسے چھوڑنے والا نہیں. اگر تم لوگ پسند کرتے ہو کہ میں تمہاری اس کے ساتھ امامت کروں تو میں کرتا ہوں، اور اگر تم پسند کرتے ہو کہ تو میں ناپسند کرتے ہو اگر تم یہ صورت کو پڑھنا تو میں تم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں امامت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور وہ اسے اپنے میں سے سب سے افضل خیال کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے اس شخص کو اپنے میں سے سب سے بہتر خیال کرتے تھے، اور وہ ناپسند کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی ان کی امامت کرائے. بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی. یہ شخص جس طرح پڑھتا ہے، سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتا ہے ہر سورت سے پہلے. آپ نے فرمایا اے فلاں، جس بات کا تمہارے ساتھی تمہیں کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے کیا بات تمہیں روکتی ہے، اور کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے کہ تم ہر رکعت میں یہ صورت پڑھو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی سورہ اخلاص کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور تربیت نے صحابہ کو بھی توحید کا راستہ دکھانے کا ایک مینار بنا دیا تھا۔ بخاری کی ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ اس سورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن قرار دیا، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ۔ اس کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ سورت کے ثلث قرآن ہونے سے یہ مراد نہیں یہ سورت قرآن کریم کے حجم کا تیسرا حصہ ہے، بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا مضمون خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں دو بڑے فتنے پیدا ہونے والے تھے، ایک دجالی فتنہ اور دوسرا یاجوج ماجوج کا فتنہ، اور ان دونوں فتنوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کے ساتھ ٹکر لینی تھی۔ ایک فتنہ خدا واحد کی بجائے تین خداؤں کا عقیدہ لیے ہوئے ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور دوسرا فتنہ دہریت کا ہے، یعنی وہ سرے سے خدا کا منکر ہے۔ قرآن کریم نے ان ہر دو فتنوں کے عقائد کی تردید کی ہے اور صحیح عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم خدا باپ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اور اسی طرح سے خدا باپ کے رب ہونے اور ایک ہونے کی تائید کرتا ہے، یعنی خدا واحد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور وہ ایک ہے، اسی کی تائید کرتا ہے قرآن کریم۔ اور خدا روح القدس اور خدا بیٹے کی نفی پورے زور سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے انکار کرتا ہے کہ خدا کسی اور کو دو خدا دوسرے بھی ہیں۔ گویا قرآن کریم نے خدا باپ کی خدائی کو قائم کیا ہے اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی تردید کی ہے۔ اس لیے یہ صاف بات ہے کہ چونکہ خدا باپ کی تائید قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے، اس لیے سورہ اخلاص بھی قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے۔ در حقیقت قرآن کریم کا کام توحید کو ثابت کرنا اور غلط عقائد کو مٹانا ہے۔ بس جب اس صورت نے نہایت جامع معنی الفاظ کے ساتھ مختصر طور پر وہ مضمون ادا کر دیا جس سے غلط عقائد کا ابطال ہوتا ہے، جھوٹ ثابت ہوتے ہیں، اور توحید کی حقیقت کو بیان کر دیا، تو یہ صورت ثلث قرآن کیا بلکہ سارے قرآن کے برابر ہوگی۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کو ثلث قرآن قرار دینا مبالغہ نہیں بلکہ اس کے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یقیناً سمجھو کہ توحید یقینی محض نبی کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دہریوں اور بد مذہبوں کو ہزارہا آسمانی نشان دکھلا کر خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل کر دیا، اور اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل پیروی کرنے والے ان نشانوں کو دہریوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بات یہی سچ ہے کہ جب تک زندہ خدا کی زندہ طاقتیں انسان مشاہدہ نہیں کرتا، شیطان اس کے دل میں سے نہیں نکلتا، اور نہ سچی توحید اس کے دل میں داخل ہوتی ہے، اور نہ یقینی طور پر خدا کی ہستی کا قائل ہو سکتا ہے۔ اور یہ پاک اور کامل توحید صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملتی ہے۔ آج اس زمانے میں توحید سے عملاً خدا تعالیٰ کو ایک ماننے والوں نے بھی، جو بظاہر یہی کہتے ہیں ہم خدا تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، اپنی آنکھیں پھیر لی ہوئی ہیں عملاً۔ یاجوج ماجوج اور دجال کے فتنے تو علیحدہ ہیں، ایک بیرونی فتنے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی حقیقی توحید کا ادراک نہیں رہا۔ بس ایسے حالات میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے مسیح موعود اور مہدی موعود کی صورت میں آنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ آیا اور توحید کے خلاف ہر حملے کا مقابلہ کیا۔ بس حقیقی بیعت کا حق تبھی ہم ادا کر سکتے ہیں جب ہم حقیقی توحید کو ماننے والے ہوں۔ اپنی جماعت کا جب آپ نے قیام فرمایا 23 مارچ کو، یہ مہینہ مارچ کا مہینہ اس میں سے گزر رہے ہیں ہم نے،
اور 23 مارچ کی مناسبت سے یوم مسیح موت کے جلسے بھی ہم کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے وعدے کے مطابق بھیجا ہے تو توحید کے قیام کے لیے بھیجا ہے۔ بس جب آپ نے قیام جماعت قائم فرمائی تو اس کی بیعت میں آ کر ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم بھی ہمیشہ توحید پر قائم رہیں گے، اور حقیقی توحید کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم میں سے ہر ایک خود بھی اپنے اندر بھی، اپنے فیملی کے اندر بھی، اپنے معاشرے میں بھی توحید کے قیام کے لیے کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے کو قبول کر کے توحید کا قیام کریں اور یاجوج ماجوج اور دجالی فتنوں سے کو توڑیں جو آج کل بڑی شدت سے حملہ آور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے حوالے سے ایک روایت میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم سے ملا اس رات جب مجھے اسراء ہوا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیں اور انہیں بتا دیں کہ جنت پاکیزہ مٹی والی ہے، شیریں پانی والی ہے، اور وہ وسیع میدان ہے، اور اس کے پودے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ بس ایک مومن کو ان اذکار کا ذکر اسی گہرائی میں جا کر اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ادراک حاصل کر کے کرنا چاہیے، تبھی کامیابی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد و یگانہ سمجھتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ حدیث قدسی بیان ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، تو نے جو مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، میں نے تجھے بخش دیا، اس کے باوجود جو تم میں ہے، اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی ابھی بھی تمہارے اندر کمزوریاں اور کمیاں ہوں گی، لیکن میں نے تمہیں بخش دیتا ہوں، اس لیے کہ تم نے مجھ سے دعا کر رہے ہو۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تجھے بخش دوں گا، اور میں پرواہ نہیں کرتا کہ اتنے گناہ ہیں کہ میں بخشوں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، بخش سکتا ہے۔ فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین کے برابر خطائیں لے کر آؤ، پھر تم مجھ سے ملو، تم نے میرے ساتھ ایسی حالت میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اس کے برابر تیرے پاس مغفرت لاؤں گا۔ تم زمین کے برابر خطائیں بھی ہوں، گناہ بھی ہوں، لیکن اگر شرک نہیں کیا اور مجھ سے خوف ہے اور میری توحید کا اعلان کرتے ہو اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو میں تمہیں مغفرت دوں گا، مغفرت بخشوں گا۔ بس ساری خطائیں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جب انسان اس کے پاس عاجز ہو کر جائے، مگر شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق ادا کیا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ صرف مان لینا، جیسا پہلے میں نے مثال میں دیا کہ ماننا کافی نہیں، عملاً اپنے ہر فعل سے ثابت کرنا ہوگا کہ خدا تعالیٰ واحد ہے۔ اسی طرح توحید کے اعلیٰ مقام کے بارے میں ایک روایت میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے میں تیرا ذکر بھی کروں اور تجھ سے دعا بھی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کہو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے میرے خدا، تیرے سب بندے یہی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ سب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے میرے رب، میں تو کوئی ایسی بات چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے رہنے والے میرے سوا اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، میرے سوا باقی جو ہیں دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں،
اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو جو لا الہ الا اللہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یعنی زمین و آسمان کی جو کچھ موجودات ہیں، جو آبادیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعتراض کے جواب میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس حقیقت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مقدس نبوی کی تعلیم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کہنے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے، اور یہی واقعی حقیقت ہے کہ جو محض خدا کو واحد لا شریک جانتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قادر یکتا نے بھیجا ہے، تو بے شک اگر اس کلمہ پر اس کا خاتمہ ہو تو نجات پا جائے گا۔ آسمان کے نیچے کسی کی خودکشی سے نجات ہرگز نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ ایسا خیال بھی کرے، مگر خدا کو واحد اور لا شریک سمجھنا اور ایسا مہربان خیال کرنا کہ اس نے نہایت رحم کر کے دنیا کو ضلالت سے چھڑانے کے لیے اپنا رسول بھیجا، جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک ایسا اعتقاد ہے کہ اس پر یقین کرنے سے روح کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور نفسانیت دور ہو کر اس کی جگہ توحید لے لیتی ہے۔ آخر توحید کا زبردست جوش تمام دل پر محیط ہو کر اسی جہان میں بہشتی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا تم دیکھتے ہو کہ نور کے آنے سے ظلمت قائم نہیں رہ سکتی، ایسا ہی جب لا الہ الا اللہ کا نورانی پرتاؤ دل پر پڑتا ہے تو نفسانی ظلمت کے جذبات کل معدوم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی حقیقت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ سرکشی کی ملوانی سے نفسانی جذبات کا شور و غوغا ہوتا ہے، بھڑک رہے ہوتے ہیں نفسانی جذبات، جس کی مطابقت کی حالت میں ایک شخص کا نام گناہ گار رکھا جاتا ہے۔ جب اس کو عمل کرتا ہے جب وہ شخص تو وہ گناہ گار بن جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے معنی جو لغت عرب کے موارد استعمال سے معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لا مطلوب لی ولا محبوب لی ولا معبود لی ولا مطاع لی الا اللہ، یعنی بجوز اللہ کے اور کوئی میرا مطلوب نہیں اور محبوب نہیں اور معبود نہیں اور مطاع نہیں۔ اس کے پیچھے میں چلوں، اب ظاہر ہے کہ یہ معنی گناہ کی حقیقت اور گناہ کے اصل منبع سے بالکل مخالف پڑے ہیں۔ بس جو شخص ان معنی کو خلوص دل کے ساتھ اپنی جگہ دے گا، یہ بات غور کرنے والی ہے، ان باتوں کو جو کہی ہیں خلوص دل کے ساتھ اپنے دل میں جگہ دے گا تو بالضرورت مفہوم مخالف اس کے دل سے نکل جائے گا، پھر دوسرا کوئی بات اس کے اندر نہیں رہے گی، کیوں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا، اس کی توحید کا قائل ہوگا، کیونکہ ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، دو مخالف چیزیں جو ہیں وہ جمع نہیں ہوتی، اور جب نفسانی جذبات نکل گئے تو یہی وہ حالت ہے جس کو سچی پاکیزگی اور حقیقی راست بازی کہتے ہیں، اور خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانا جو دوسرے جزو کلمہ کا مفہوم ہے۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ تا خدا کے کلام پر بھی ایمان حاصل ہو جائے، کیونکہ جو شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ میں خدا کا فرمانبردار بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فرمانوں پر ایمان بھی لاوے، اور فرمان پر ایمان لانا بجوز اس کے ممکن نہیں کہ اس پر ایمان لاوے جس کے ذریعے سے دنیا میں فرمان آیا ہے، یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بس یہ حقیقت کلمہ کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا کہ شرک سے بچو، یہ چونٹی کے نقشے پا سے بھی باریک تر ہے، یعنی چونٹی کا جو پاؤں ہے اس سے بھی باریک ہے یہ شرک۔ تو کہنے والے نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس سے کیسے بچیں جبکہ وہ چونٹی کے نقشے پا سے بھی باریک تر ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا کہو، اللہم انا نعوذ بکا من ان نشرک بکا شیئا نعلمہ ونستغفرک
لما لا نعلم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ تیرے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور لا علمی میں بھی ایسا کرنے سے ہم تجھ سے بخشش کی طلبگار ہیں، ہمیشہ بدل مانگتے رہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبح اٹھتے تو یہ دعا کرتے تھے، اصبحنا علی فطرت الاسلام و علی کلمۃ الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے اسلام کی فطرت اور کلمہ اخلاص توحید پر، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر جو مواحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، صبح اٹھ کے یہ یاد کرو، پہلے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، امسینا و امسیل ملکو للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم نے اور سارے جہان نے اللہ کی خاطر شام کی، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبداللہ بن بریدہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ دعا کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بات کے ذریعے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو احد ہے، بے احتیاج ہے، جس نے نہ کوئی جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے مانگا، وہ جس کے ذریعے جب دعا کی جائے وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جائے وہ دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تجھ کو ایسا کلمات نہ سکھاؤں جن کو تو سختی اور مصیبت کے وقت پڑھا کرے؟ وہ کلمات یہ ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرے رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مشکلات میں لوگ پوچھتے ہیں کیا پڑھیں، یہ بھی ایک دعا ہے ان میں سے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت کیوں دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش العظیم۔ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا اور بہت ہی بردبار ہے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ کس باریکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے قیام کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو رمسا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، یعنی مہر نبوت، کیونکہ میں طبیب ہوں۔ آپ نے فرمایا، طبیب تو اللہ ہے، بلکہ تو رفیق ہے، مریض کو تسکین اور دلاسا دیتا ہے۔ طبیب تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، وہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کی بندی کا بیٹا ہے، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل کرے گا۔ عمیر بن ہانی اسی سند سے یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ بھی آگے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں
داخل کرے گا جو بھی اس کا عمل ہو. اور یہ تو کہا تھا یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے ثابت کرے. یہ دوسری روایت میں اس کا 8 دروازوں کا حوالہ نہیں ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر دوسرے کے معبود ہونے کا انکار کیا جائے، اور نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور بیت اللہ کا حج اور رمضان کے روزے رکھنا. حضرت یسیرہ سے جو مہاجر خواتین میں سے تھیں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں پر لازم ہے کہ تسبیح، تحلیل اور تقدیس کیا کرو اور غفلت نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں توحید کو بھول جاؤ، اور اللہ اور انگلیوں پر گنتی کیا کرو کیونکہ بے شک انگلیاں قیامت کے دن پوچھی جانے والی ہیں اور جن سے بولنے کا کہا جائے گا. یعنی کہ گن کر بھی ذکر الہی اور کیا کرو، اللہ کی تقدیس بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اس کی تسبیح کرو. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، کسی مجلس میں، کسی طبقہ میں اس بات کو امت کے دلوں میں بٹھانے کا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں آپ نے خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کو قائم کرنے کی نصیحت نہ فرمائی ہو. اس حوالے سے مسلم عہد ایک جگہ لکھتے ہیں، بلکہ خطبے میں بیان کیا آپ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق اس قدر جوش تھا کہ آپ کے مخالف بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے ہر وقت خدا ہی خدا پکارتے تھے. چنانچہ فرانس کا ایک مورخ لکھتا ہے اور خواہ کچھ ہو اور کوئی بھی الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاؤ، وہ یہ کہتا ہے لیکن مجھے تو، لکھنے والا ہی لکھتا ہے مورخ، لیکن مجھے تو ایک بات ایسی اس میں نظر آتی ہے، یعنی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے کسی شخص میں دیکھی نہیں گئی. یہ ایسی بات ہے جو میں نے کسی شخص نے نہیں دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت سے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ مورخ لکھ رہا ہے، اس وقت سے لے کر موت کے وقت تک ایک ہی لفظ اس کی زبان پر رہا، اور وہ اللہ کا لفظ تھا. گویا اسے ایک دھن تھی اور جنون تھا کہ خدا کو منوانا ہے اور اسے دنیا میں ظاہر کرنا ہے. بس وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو جنون کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت خدا کو کہتے رہتے ہیں، کہتے رہے، اور وہ بھی اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم، بڑا اور پہلا کام خدا کو اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو منوانا تھا. یہ جنون ہی صحیح، مگر یہ وہی چیز ہے کہ اس جنون کے رکھنے والے کو بعد کے لوگوں نے کامل سمجھا، اور اگر کامل نہ سمجھا تو کم از کم اتنا تو یقین کیا، اگر نہیں بھی مانتے، کہ ایسا شخص برا نہیں ہو سکتا جو دن رات خدا خدا کرتا رہے اور اس کو، اس کی وحدانیت کو اور اس کی صفات کو منوانے کی دھن میں ہر وقت لگا رہے. بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اور تمام انبیاء کی دنیا میں آنے کی غرض یہی ہوتی ہے کہ شرک مٹائیں اور خدا تعالیٰ کو منوائیں، اس کی وحدانیت کو دنیا میں پھیلا دیں. مسلم عہد ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خواہ کتنی بلند ہو اور آپ سے ہمیں خواہ کتنی محبت ہو. خود میں بیان کیا تھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہرحال آپ کی شان سے بہت بالا ہے. خدا تعالیٰ ازلی ابدی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیضانوں میں سے ایک بہت بڑا فیضان ہے، اور یہ آپ کی ذات سے دشمنی ہوگی کہ ہم آپ کو کوئی ایسا مقام دے دیں جس کے دینے سے خدا تعالیٰ کا مقام چھنتا ہو. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی یہ پسند نہیں کرتے تھے، جیسے پہلے میں حدیثوں میں بیان کیا کہ آپ کو خدا تعالیٰ سے بڑھ کر مقام دیا جائے، اور آپ کا ہر عمل اس بات کی کافی دلیل ہے. اور جو بھی بڑے بڑے کاموں کی آپ کو توفیق ملی وہ بڑی زبردست قوتوں والے کام تھے جو کسی انسان کے بس میں نہیں تھی، بس اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہی ہو سکتی تھی.
جو مضبوط سے مضبوط انسان بھی نہیں کر سکتا ایسے کام. اور لیکن جب جانکنی کی حالت تھی آپ کی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس وقت میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے سمجھا کرتی تھی کہ جسے جانکنی کی تکلیف زیادہ ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، یعنی مرتے وقت آدمی بے چین ہو وہ اچھا نہیں ہوتا. مگر جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی رائے بدلنی پڑی. اس انتہائی تکلیف کے وقت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام کا اتنا خیال تھا کہ آپ چونکہ جانتے تھے کہ میرے اتباع کو مجھ سے اتنا عشق ہے، میرے ماننے والوں کو مجھ سے اتنا عشق ہے کہ ممکن ہے کہ میرے مرتبہ کے متعلق قرب سے کام لیں، مغالطہ کریں. اس لیے اس تکلیف کے وقت میں بار بار آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے کہ خدا تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. آپ بار بار یہی فرماتے تھے. گویا قوم کو آخری نصیحت اور آخری سبق جو آپ نے دیا وہ یہی تھا کہ مشرکانہ مقام نہ دینا مجھے، اور اگر تم نے یہ کیا تو یہ نہ سمجھنا کہ میں اس سے خوش ہوں گا، بلکہ میری روح ایسا کرنے والوں پر لعنت کرے گی. بس خواہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، آپ کی طرف ایسا مقام منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ کے درجے کی تنقیص کا موجب ہو، آپ کے لیے خوشی کا موجب نہیں، بلکہ ایسا کرنے والے پر آپ کی لعنت ہوتی ہے. اور موت کے وقت کی لعنت تو بہت خطرناک ہوتی ہے. جو لوگ مذہب کے پیرو نہیں ہوتے، سچے مذہب کے، مثلا ہندو ہیں، اور وہ بھی موت کے وقت کی بددعا سے بڑا ڈرتے ہیں. ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو ان کی بددعاؤں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. تو لیکن جب خدا کا رسول فوت ایسی حالت میں یہ کہے کہ تم پر لعنت ہو، جو سب نبیوں کا سردار ہے، وہ مرنے وقت یہ بددعا کرے تو اس کی کس قدر اہمیت ہونی چاہیے، اور یہ کتنی بڑی لعنت ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن آپ کے مزار پر تو نہیں، جیسا پہلے میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن پیروں فقیروں کی مزاروں پر یہی کام کیا جاتا ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں تو یہ لعنت ہے. بس ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والے ہیں، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم توحید کی حقیقت کا ادراک پیدا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے قیام کے لیے درد کو سمجھ کر اس کے لیے پوری کوشش کر کے حقیقی معاہد بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جنگ کے حالات بھی بدترین سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیل جو ہیں اس کوشش میں ہیں کہ ان کی اجارہ داری ساری دنیا میں اور خاص طور پر مسلم دنیا میں قائم ہو جائے. جس طرح کہ اسرائیل کے صدر نے فلسطین پہ جنگ جب شروع ہوئی ہے، حملہ کیا تھا پہلی دفعہ، اس وقت کہا تھا کہ اب اس علاقے کا بلکہ عرب ملکوں کا بھی نقشہ بدلا جائے گا. تو یہ نقشہ بدلنے کی کوششیں ہیں، اور مسلمان دنیا کو بھی سمجھ آ جائے کہ کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، اور ان کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان سنا ہے ایران اور ان ملکوں کی صلح کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ نقصان بیچ میں عرب ملکوں کو بھی ہو رہا ہے، تو پاکستان اس لحاظ سے کوشش کر رہا ہے. اس پر بھی ایران کے بعض حلقوں کو بزنی ہو گئی ہے کہ یہ بھی غلط ہے، اور انہوں نے بلکہ یہاں تک الزام لگا دیا ہے کہ ایران کے بعض حلقوں میں، ایران میں کہا جانے لگا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں یا جو تجزیہ نگاروں میں، کہ ایران کی سرحد کے ساتھ پاکستان اپنے علاقے میں امریکی فوجوں کی تربیت کر رہا ہے، مدد دے رہا ہے، یا ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو ایران کے خلاف جنگ کریں. بہرحال یہ بالکل غلط بات ہے، پاکستان نے اس کی نفی کی ہے. دشمن ان حالات سے فائدہ اٹھا کر بے چینی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ مسلمان ملک کبھی ایک دوسرے کے مددگار نہ بن سکیں. اس لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں اس لحاظ سے بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی ملکوں کو وحدت کی لڑی میں رونے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.